बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे इख्तियारात की जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई है और ये जजेस के इख्तियारात हैं जिसके हवाले से एक गैर मामूली फ़ैसला जो है वो जारी हुआ है और उसके बड़े गहरे असरात बज़ाहिर जो है वो मुरतब होते हुए नज़र आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उनको साइड लाइन करने का सिलसिला भी हमें जारी और सारी नज़र आता है, वो इंतज़ामी कमेटीज़ हों या ट्रिब्यूनल्स हों। इसके अलावा इमरान खान के जो केसेस का मामला था कि गुज़श्ता रोज़ लार्जर बेंच ने उन केसेस की समाअत की थी, उसके हवाले से क्या अपडेट है, उन केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके हवाले से तफसील के साथ बात करेंगे और आपके सामने तफसीलात जो है वो रखते हैं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ट्रिब्यूनल कायम किया गया जो इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, मतलब जो ज़िली अदलिया है, वहाँ के जो जजेज़ हैं उन जजेस की जो सर्विस मैटर हैं उनमें अपीलों के लिए एक ट्रिब्यूनल कायम किया गया, जिस ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो है वो ट्रिब्यूनल का हिस्सा थे। अच्छा, कुछ हुआ यूँ कि ये ट्रिब्यूनल मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत कर रहा था, वो समाअतें आगे बढ़ रही थीं, उन समाअतों के हवाले से तफसीलात भी सामने आ रही थीं, लेकिन अचानक एक गैर मामूली मामला हुआ। आज से तकरीबन 3-4 रोज़ कबल 18 मार्च को सदर मुमलिकत की मंजूरी से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान उन पर मुश्तमिल इन सर्विस मैटर्स की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मैटर्स थे उनकी अपीलों पर समाअतें कर रहा था, उनको उस ट्रिब्यूनल को यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया गया, उस ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया गया। उस ट्रिब्यूनल में तीनों जो जजेस पहले से सीनियर जजेस जो है वो काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया। हटाया किसने? मुबैना तौर पर एक ऑर्डर जारी हुआ है, जिस ऑर्डर में ये सारी तफसीलात आई हैं। तो नोटिफिकेशन जो था 18 मार्च का, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस खादम हुसैन सुमरू, जस्टिस इनाम अमीन मिराज और जस्टिस आजम खान उन पर मुश्तमिल एक नया ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया और ये 18 मार्च को सदर पाकिस्तान की मंजूरी से वजारत कानून व इंसाफ ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आज के बाद कानूनी तौर पर ये ट्रिब्यूनल जितनी भी अपीलें हैं इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की उनके हवाले से केसेस की समाअत करेगा। इस दौरान जो ट्रिब्यूनल पहले काम कर रहा था तीनों जजेस का, वो 13 मार्च को इस केस को सुनकर उस पर फैसला महफूज कर चुके थे और तीनों जजेस ने आज उसका तफसीली फैसला जारी कर दिया है और ये कहा है कि जो अपीलें ज़ेर इल्तवा थी उनके पास डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, वो अपीलें मंजूर की जाती हैं और सारा जो एक पस मंज़र था, जो बिहाइंड द सीन स्टोरी थी, जो सिचुएशन चल रही थी, वो सारी भी इसमें ज़िक्र की गई। वो ये लिखते हैं कि 13 मार्च को हमने जो केसेस थे, जो ट्रिब्यूनल ने केसेस सुने और केसेस सुनकर उस पर फैसला महफूज कर लिया। उसके 2 या 3 रोज़ के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके सेक्रेटरी की जानिब से उनको कहा गया कि फ़ाइलें आप चीफ जस्टिस को भिजवा दें क्योंकि इस पर एक नया ट्रिब्यूनल कायम हो रहा है। तो इस पर जो जजेस लिखते हैं कि हमने ये कहा कि ये ट्रिब्यूनल कानूनी तौर पर कायम हुआ था, उसके बाद इस ट्रिब्यूनल पर किसी भी फरीक ने कोई एतराज़ नहीं किया, इस ट्रिब्यूनल में से कोई भी जज किसी और जगह नहीं गया, मतलब इस ट्रिब्यूनल में से किसी जज के निकलने के बाद, कोई असामी खाली होने के बाद कोई सिचुएशन अभी तक जो है वो नहीं बनी। तो इस सूरत हाल में जो कायम काम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर, उनका इख्तियार नहीं है कि वो इस ट्रिब्यूनल को जो है वो तब्दील कर सकें या ख़त्म कर सके। तो ये कहकर जो फाइलें थी वो तो उनको नहीं दी गई, लेकिन इस दौरान 18 मार्च को एक जो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है कि नया ट्रिब्यूनल कायम हो गया है। अब इसमें जजेस ये लिखते हैं, जिन्होंने आज फैसला जारी किया है उन अपीलों पर, वो लिखते हैं कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से नए 3 जजेस की नॉमिनेशन, मतलब नामजदगी करना कि इन जजेस को ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, वो और जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो दोनों कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, दोनों गैर कानूनी हैं और हमारा जो ट्रिब्यूनल है वही ट्रिब्यूनल जिसने फैसला महफूज किया था, उसी ने ये फैसला किया है कि आज ही गैर मामूली हालात में वो फैसला सुना रहे हैं
اور انہوں نے یہ لکھا کہ ہم جو اپیلیں ہیں ان اپیلوں کو منظور کر رہے ہیں جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس ٹریبونل کے سامنے موجود تھی۔ تو یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال نے جنم لیا ہے۔ گزشتہ روز یہ خبر آئی تھی کہ 18 مارچ کو ایک نوٹیفیکیشن صدر پاکستان کی منظوری سے وزارت قانون نے جاری کیا ہے، جس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججز ہیں ان کو سائیڈ لائن کرنے کا، ان کو انتظامی کمیٹیوں سے ہٹانے کا، ٹریبونل سے ہٹانے کا وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور خاص طور پر اس میں ایک نئی چیز ایڈ ہوئی ہے، اب پولیٹیکل نیچر کے، اہم نوعیت کے، پبلک امپورٹنس کے جو کیسز ہیں وہ پرانے ججز کے پاس فکس نہیں ہوتے۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہ اہم کیسز، پولیٹیکل نیچر کے کیسز، پبلک امپورٹنس کے کیسز وہ باقی بینچز، مطلب جو ٹرانسفر ججز ہیں 3 ان کے سامنے بھی، اور جو 2 ججز ایڈیشنل ججز ہیں جنہوں نے ابھی کنفرم ہونا ہے ان کے سامنے فکس ہو رہے ہیں، مطلب ان 5 ججز کے سامنے فکس ہو رہے ہیں، ان ججز کے سامنے فکس نہیں ہو رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اکا دکا کوئی ایسا کیس ان کے سامنے لگ گیا ہو درمیان میں، لیکن موسٹلی اور اکثریتی کیسز جو ہے ان ججز کے سامنے ہی فکس ہو رہے ہیں۔ اور اس سے قبل جب جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے تو انہوں نے آخری 15 دنوں میں بہت بڑے کام کیے۔ انہوں نے اپنے جو ججز تھے، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، ان کی جو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں، اسلام آباد کی اسپیشل کورٹس میں جو وہاں پہ انتظامی کمیٹیز تھی جن کے وہ ہیڈ تھے، جن کو وہ دیکھ رہے تھے، جن کے حوالے سے انہوں نے خطوط لکھے ہوئے تھے، ان پر تو عمل نہیں ہوا، لیکن ان کو ان کمیٹیز سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی سائٹ پہ جو کمیٹیز تھیں ان سے بھی ہٹانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اور آخری جو بات کام کیا عامر فاروق صاحب نے وہ یہ کیا کہ جو انتظامی کمیٹی ہوتی ہے AC جس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کمیٹی، اس کمیٹی میں پہلے یہ تھا کہ 3 ججز ہوتے تھے، چیف جسٹس قائم، اس کے بعد سینئر پیونی جج مطلب سیکنڈ نمبر کا جج، اور تیسرے نمبر کا جج۔ تو اس میں بھی پہلے تو ججز کو ہٹایا گیا، ایک نئی ایڈمنسٹریشن کمیٹی قائم کی گئی، پھر رولز امینڈ کر دیے گئے، اور رولز امینڈ کرنے کے بعد اب جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس اپنی مرضی کے باقی جو ججز جو ہے وہ اس کمیٹی میں رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک غیر معمولی صورتحال بنی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ سینئر پیونی جج کو بھی اسی کمیٹی میں رکھتے ہیں، رکھ رہے ہیں یا رکھیں گے یا رکھا ہوا ہے، یہ وہ سوال ہے کہ جن جوابات آنے ہیں۔ اور اب یہ معاملہ ہوا کہ جو ٹریبونل سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کے سروس میٹر کے، ان ٹریبونل میں سے بھی سینئر ججز کو ہٹا دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جسٹس خادم حسین سمرو جو 7ویں یا 8ویں نمبر کے جج ہیں، جسٹس انعام امین مناس جو تقریباً 10ویں نمبر کے جج ہیں، جسٹس اعظم خان جو 11 یا 12ویں نمبر کے آخری نمبر کے جج ہیں، اور یہ دونوں ججز ایڈیشنل ججز ہیں۔ اور جسٹس اعظم خان تو خود جو ہے وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ججز موجود تھے تو وہ مختلف صوبوں سے جو ڈیپوٹیشنسٹ جس کو کہتے ہیں، ڈیپوٹیشن پہ وہ ججز آئے تھے، تو ان میں اعظم خان صاحب بھی تھے اور باقی ججز بھی تھے۔ اور یہ جو ٹریبونل کیسز سن رہا تھا یہ ان ڈیپوٹیشنسٹ ججز کے خلاف ہی کیسز سن رہا تھا، ان کی اپیلیں ہی جو وہ منظور ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن 11ویں یا 12ویں نمبر کے یا 10ویں یا 11ویں نمبر کے جج کو آپ نے شامل کر لیا، اور جو جج شامل تھے اس میں 3رے نمبر کے یا 4تھے نمبر کے، اور جو 5ویں یا 6تھے نمبر کے جج تھے ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہم 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، ٹرانسفر ججز کے بعد، قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جوڈیشری میں جو تبدیلیاں ہیں، اس میں جو 6 ججز تھے جنہوں نے خط لکھا تھا، پھر وہ 5 جج تھے جنہوں نے اپنی سینئرٹی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، سپریم کورٹ نے وہ کیس نہیں لگایا، ان کو وہ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ جوڈیشل سائٹ پہ تو ان کے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ تو کیسز سنتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بھی اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی امپورٹنٹ نوعیت کے کیسز ان کے سامنے اکثریتی نہیں آتے۔ تو یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اختیارات کی جنگ کی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، ان سے ملاقاتوں کے متعلق کیسز ہیں، ان میں بھی ایک اختیارات کا معاملہ جڑا ہوا ہے، جس میں گزشتہ روز جسٹس سردار اعجاز رضا خان نے جو قائم مقام چیف جسٹس ہے سرفراز ڈوگر، ان کے آرڈر پر سیریس نیچر کے سوالات اٹھائے، اور یہ کہا کہ انہوں نے جو کیسز یکجا کر کے لارجر بینچ بنایا ہے وہ قانونی طور پر وہ لارجر بینچ درست نہیں ہے،
اور یہ بھی کہا کہ پٹیشنز تو کلب ہو سکتی ہیں لیکن جو آپ نے کنٹمپٹ کی پٹیشن کلب کی ہے وہ کیسے کر لی؟ اور پھر انہوں نے رول بھی پڑھا اور انہوں نے قانون بھی پڑھا اور یہ کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو مطلب کل جسٹس سردار اعجاز خان نے اکیلے ایک بینچ میں عمران خان صاحب ملاقاتوں کے کیس میں جسٹس قائم مقام چیف جسٹس کے آرڈر پر سوالات اٹھائے۔ آج 3 ججز نے قائم مقام چیف جسٹس کے انتظامی سائٹ پر کیے گئے جو اقدام ہے اس حوالے سے جو ٹریبیونل تبدیلی کا اس پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ تو یہ ایک نیچر ہے۔ پچھلے دنوں جو جسٹس بابر ستار ہیں ان کے سیکٹری نے ان کی انسٹرکشنز پر ایک لیٹر لکھا تھا، جس لیٹر میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں، ریلیف ملتا ہے تو لیٹیگنٹ سے یا وکلا سے، تو وہ روکا جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے، تحقیقات کی جائے۔ اس کی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اس سے قبل بھی جو لیٹرز ہے جسٹس سمر رفعت امتیاز نے بھی لیٹر لکھا تھا کہ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کس طرح تبدیل ہو گئی، کب جو ہے وہ فل کورٹ بیٹھی ہے جس نے ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی حیثیت ہی تبدیل کر دی ہے۔ تو یہ خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اختیارات کی جنگ جاری ہے، اور عمران خان کے جو کیسز ہیں اس میں لارجر بینچ نے منڈے تک کا جواب مانگا ہے کہ منڈے تک جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے وہ تفصیلات بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کن ایس او پیز کے ذریعے عمران خان کے وکلاء سے ملاقاتیں یا لیڈرشپ سے فیملی سے ہو رہی ہیں، کب ہو رہی ہیں، کتنے لوگ مل رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ پیر کے روز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔